چار مینار انڈیا کے حیدرآباد کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا تاج محل آگرہ کے لیے اور ایفل ٹاور پیرس کے لیے ایک اہمیت کا حامل ہے۔ چار مینار کھلی محرابوں والی ایک بلند و بالا یادگار ہے جس کی تاریخ 400 سال پرانی ہے اور شہر کے ورثے اور تعمیرات کی بہترین مثال ہے۔ حیدرآباد کے قلب میں واقع یہ عمارت مسافروں اور سیاحوں کو اپنی جانب نہ صرف راغب کرتی ہے بلکہ حیدرآباد کی شناخت ہی چار مینار سے ہے۔ چار مینار کی تعمیر چار مینار 4 صدیوں سے زیادہ پہلے قطب شاہی خاندان کے 5ویں سلطان یعنی سلطان محمد قلی قطب شاہ نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کی بالائی منزل پر ایک مسجد ہے جس کو اب بند کر دیا گیا ہے۔ اس کی تعمیری کام کی شروعات 1591 کے لگ بھگ ہو گئی تھی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ محمد قلی قطب شاہ اپنے دارالحکومت کو گولکنڈہ سے متعلق اور منتقل کر کے حیدرآباد لانا چاہتے تھے، اس لیے اس کی تعمیر کی گئی تھی۔ کچھ مورخین کا کہنا تھا کہ سلطان ہیضے کی وبا کے بعد اپنا دارالحکومت منتقل کرنے پر مجبور ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہزاروں افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سلطان نے دعا کی تھی کہ اگر یہ وبا ختم ہو جائے گی تو وہ ایک مسجد تعمیر کرائیں گے اور جب شہر سے ہیضہ ختم ہو گیا تو سلطان نے چار مینار تعمیر کروایا جس کی بالائی منزل پر ایک مسجد ہے۔ یہ ڈھانچہ 4 جانب سے چار مینار پر کھڑا کیا گیا ہے، اسی لیے اسے چار مینار کا نام دیا گیا تھا جہاں سے پورے شہر کی نگرانی کی جا سکتی تھی۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ کون تھے؟ محمد قلی قطب شاہ 1565 میں پیدا ہوئے اور 1612 میں ان کی وفات واقع ہو چکی تھی۔ وہ سلطنت قطب شاہی کے 5ویں سلطان تھے۔ ان کا دارالسلطنت گولکنڈہ تھا۔ انہوں نے حیدرآباد شہر کی تعمیر کر کے اسے اپنا دارالسلطنت بنایا تھا۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ کو اردو کے سب سے پہلے صاحب دیوان شاعر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہو چکا ہے۔ قطب شاہی سلطنت کیسی تھی؟ دکن میں قطب شاہی سلطنت کا دور 1512 سے 1687 تک تقریباً 150 سال کا رہا۔ اس کو گولکنڈہ سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل دکن بہمنی سلطنت کے زیر نگی تھی۔ بعد میں 1687 میں مغل بادشاہ اورنگزیب نے دکن کو فتح کر لیا اور آخری قطب شاہی فرمان روا سلطان ابو الحسن قطب شاہ کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی قطب شاہی دور ختم ہو گیا، لیکن حیدرآباد میں قطب شاہی سلطنت نے جو نقشیں چھوڑی وہ کبھی مٹ نہ سکی۔ تاریخی عمارت کی تزئین کاری 400 برس کے اس تاریخی عمارت کی تزئین کاری کا کام بھی جاری ہے۔ جیسے آصف جاہی اور قطب جاہی اور اس کے شاہی کی گورنری کے دوران چار مینار کو آسمانی بجلی سے نقصان پہنچا تھا جس کی مرمت کا کام کرایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 1824 میں بھی نیا پلاسٹر کرانے کا کام کرایا گیا تھا اور آج بھی اس کے پلاسٹر کا کام کرایا جا رہا ہے۔ فی الحال یہ یادگار انڈیا کے آثار قدیمہ کی زیر نگرانی ہے جو اس کے تحفظ اور دیکھ بھال کا کام کرتی ہے۔ چار مینار کو یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ سائٹس کے عارضی فہرست میں بھی شامل کیا گیا ہے، یہاں تک کہ ان علاقوں میں بننے والے اکثر فلموں میں اس کی تصاویر دکھائی دیتی ہے۔ چار مینار کا فن تعمیر حیدرآباد میں مقیم ایک ایرانی انجینئر میر مومن آستا وارڈی نے چار مینار کو ڈیزائن کیا تھا۔ یہ عمارت انڈین اسلامی طرز تعمیر کو پیش کرتی ہے۔ عمارت چونا پتھر گرینٹ اور اس کے علاوہ ماربل اور مارٹن سے بنائی گئی ہے۔ چار مینار بالکل مربع سائز کا ڈھانچہ ہے جو ہر طرف 20 میٹر لمبا ہے۔ 4 عظیم الشان محرابیں اور چاروں کونوں میں چار مینار اس یادگار کو ایک خاص شکل دیتی ہے۔ ہر مینار پر منزلہ 56 میٹر اونچا ہے اور اس کے اوپری حصے پر گنبد نما ساخت ہے اور اس میں کل 149 سیڑھیاں ہیں۔ سیاحوں کی دلچسپی آج سیاحی بڑی تعداد میں چار مینار دیکھنے پہنچتے ہیں۔ پہلی منزل پر پہنچ کر یہاں سے شہر اور قریب کے بازار کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی دوسری منزل پر ایک مسجد ہے جسے اب بند کر دیا گیا ہے۔ سیاحوں کو وہاں جانے کی اجازت بالکل بھی نہیں دی جاتی ہے، جبکہ پہلی منزل پر بالکنی ہے جہاں سے سیاح بظاہر مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اس کے چاروں جانب ایک بڑا بازار ہے جسے لاڑ بازار یا چوڑی بازار کہا جاتا ہے جہاں سیاح شاپنگ کے لیے پہنچتے ہیں۔ اس بازار کو حیدرآباد میں مرکزیت بھی حاصل ہے۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا یہ ڈھانچہ آثار قدیمہ اور آرکیٹیکچر ورثے کے تحت آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے تحت درج ہے، جہاں چار مینار کو یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ سائٹس کے عارضی فہرست میں بھی شامل کیا گیا ہے۔